ایمان کو بڑی عظمتیں عطا کی۔ ان میں سے ایک عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ باقی سارے مہینوں سے افضل ہو گیا اور سارے مہینوں سے برکتوں اور مغفرتوں کے لحاظ سے جدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو اپنی رحمت سے، مغفرت سے اور جہنم سے آزادی کے حوالے سے اہل ایمان کو بے شمار بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس کا پہلا عشرہ کس کا ہے جی؟ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، آپ نے 3 بار آمین 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 کا عرض کیا گیا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آئے اور وہ دعا کرتے ہیں اور میں اس پہ آمین کہتا ہوں۔ اس میں سے ایک یہ دعا تھی، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پیارے آقا، وہ بندہ رب کی رحمت سے ہی دور ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور بخشش کروا کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آمین۔ مہینہ رمضان کا جب شروع ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ فرماتی ہیں، سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اس خوف سے کہ اس مہینے کی عبادت کر کے اس کا حق کیسے ادا کیا جائے گا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان ہو یا نہ ہو، آپ تو رات اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ رات قیام کرتے ہیں اتنا لمبا کہ پاؤں سوج جائیں، ورم آ جائے۔ آپ فرماتے، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے پتہ چلا ماہ رمضان المبارک کئی عظمتوں کے ساتھ ہمیں اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کی برکتوں کو بھی سمیٹیں، اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اس رحمتوں سے بھی اپنے دامن کو تر کریں۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں دی، وہاں اس مہینے میں نفلی عبادت پر اللہ نے فرض کا ثواب عطا فرما دیا، اور فرض پر اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اس ماہ میں خاص طور پر ہمیں اپنے پورے سال کی روٹین سے ہٹ کے کچھ ٹائم اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے بھی نکالنا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے کچھ وقت نکالنا ہے۔ اس مہینے میں بہت سی برکتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر بھی عطا کرنی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ دین اسلام کے جو اصول ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں
کہ اس امت میں پروردگار نے روزے کی فرضیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام آسانی کے بھی عطا کر دیے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ بات فرض کیے گئے تو ہم سمجھ گئے اللہ نے ہم پر لازم کر دی ہے، لیکن تسلی کے لیے فرمایا صرف تم پر نہیں فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ اس کا مطلب کہ پہلی امتوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اب مختلف مذاہب میں تصورات جدا جدا ہیں۔ روزہ اصل میں اخلاقی اعتبار سے بھی انسان کو قرب الہی کا موقع عطا کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت دو مذہب ہیں جو الہامی ہیں، جنہیں ہم سیمیٹک ریلیجن کہتے ہیں، کرسچینٹی ہے اور جیوشزم ہے۔ ان کے ہاں بھی روزے کا تصور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے توریت لینے، 40 دن روزے کا تصور ان کا ملتا ہے، 40 دن روزے رکھے۔ تو جویشزم میں بھی روزے کا تصور ہے، وہ یوم کپور کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مختلف دن میں متعین کیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں بھی کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی اللہ نے اس دن فرعون کو غرق کیا، موسیٰ کو بچایا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا تصور تو تھا۔ اسی طرح جو کرسچینٹی ہے، انہوں نے موسم بہار کے روزے رکھے ہیں، یہ سارا دن کھاتے ہیں اور شام تک ان کا پھر اگلے 24 گھنٹے تک روزہ ہوتا ہے، اور سنڈے کی یہ چھٹی کرتے ہیں۔ بہرحال تصور ہے روزے کا۔ روزے کا تصور باقی جو نان سیمیٹک ریلیجن ہیں وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ورائٹی روزے کی ہندوؤں میں ہے۔ چاند نظر آنے، ایک دن میں 1 لقمے کے ساتھ روزہ، پھر دوسری تاریخ کو 2 لقمے کا روزہ، پھر تیسری تاریخ کو 3 لقمے کا، ایسے ان کے روزے ہیں۔ صرف ایک مذہب ہے سکھ ازم جس میں روزے کا تصور نہیں، باقی بدھزم، کنفیوشزم، شنٹوئزم، بدھ سب میں، زرتشت میں بھی۔ اب یہ سارے روزے بتانے کا مقصد اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں تم تسلی رکھو، صرف تم پہ روزے فرض نہیں ہیں، ہم نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ ہمارا اب کانسیپٹ کیا ہے میں وہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں ہم نے تم پر اس لیے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اچھا، ہمارا جو روزے کا تصور ہے باقی سارے دنیا کے مذاہب سے جدا ہے۔ ہم سحری کھاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا یہ ویسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، پھر کھانے پینے سے رک جانا، اور پھر یہ غروب تک ہم آتے ہیں، اور جیسے غروب ہو اس کے بعد افطاری، اور ہم اس کو لازمی سمجھتے ہیں۔ باقی مذاہب میں آپشنل ہے روزہ، اختیاری ہے، فرضی عبادت نہیں، جیسے کہ میں نے باقی مذہب کی بات کی، ان میں نفلی عبادت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس امت پر روزے کو فرض کیا، اور اس کی فرضیت سے سب سے بڑھ کر ہمیں تقوی پرہیزگاری عطا فرما دی۔ اس تقوی پرہیزگاری سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے انڈیویجول بینیفٹس ہیں، کولیکٹیولی بینیفٹس ہیں، اکنامیکل بینیفٹس ہیں، سوشل بینیفٹس ہیں، میڈیکل بینیفٹس ہیں، اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ آپ اگر انفرادی زندگی کی بات کریں تو سب سے بڑھ کر تو اللہ آپ کو تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، طہارت قلب ملتی ہے، تزکیہ نفس، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب سحری کے ٹائم اٹھتا ہے، سحر خیزی کی برکت سے اس کو اللہ کی بارگاہ سے
روحانیت کے جذبات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ پورا سال پھر اس بندے کو عبادت کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ تو لہذا یہ انڈیویجول بینیفٹ، اور کولیکٹیولی اگر بات کریں تو اجتماعی طور پر پوری امت چونکہ عبادت میں شامل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگ ایک دوسروں کو کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی فطرانے کی صورت میں، اس طرح بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ معاشی فوائد میں بھی آتا ہے اور معاشرتی، سب سے بڑھ کر میڈیکلی آپ روزہ رکھیں گے آپ کے بدن کی ٹیوننگ ہو جائے گی۔ سٹمک مدر آف دا باڈی ہے، پورا سال کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس ٹائم کے لیے ذرا رک جاؤ، جب آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں سب سے بڑھ کر آپ کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی آپ فٹ ہو جاتے ہیں۔ بعد اس میں کہتے ہیں نہیں جی اس میں توانائی کا خرچ چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں گے حکمت کے ساتھ۔ آج کے دور میں مینٹل ڈیزیز بہت زیادہ ہے، نفسیاتی مریض، آپ روزہ رکھیں اور فوکس کریں اللہ کی عبادت پر، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرما دے گا۔ ڈفرینٹ مینٹل ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں صبر ہے۔ اس میں کہا گیا کہ رک جاؤ، کھانا پینا نہیں، صبر، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جب بندے میں تحمل اور برداشت پیدا ہو۔ اور افطاری تک آپ نے رکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر افطاری کے اندر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، بندہ پھر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے بندے کے لیے دو خوشیاں، ایک افطاری کے وقت، ایک اللہ حشر میں اپنا دیدار اس کو عطا فرمائے، رب سے ملاقات ہوگی۔ میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ساری عبادت کی جزا دوں گا، روزے کی جزا میں خود پروردگار بنوں گا، خود بندے کے لیے عظمت ہے۔ تو اللہ نے باب الریان صرف تیار ہی ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو روزے رکھتے ہیں، اور اہل جنت اس میں داخل ہوں گے اسی روزے کے فیض و برکات کے ساتھ۔ اس لیے روزے میں خاص طور پر آپ پلان کیجئے اپنی عبادت کا، ریاضت کا، اور خاص طور پہ کوشش کریں ان ایام کے اندر باقی دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے اپنی توجہ قرآن کی تلاوت کی طرف لگائیے، ذکر و اذکار کی طرف، درود پاک کی طرف۔ آپ رمضان شریف میں روزہ بھی رکھیں اور دینی محافل میں شامل ہوں۔ ہم نے آپ کی مسجد میں مختلف پروگرام رکھے ہیں، جیسے ابھی یہ مختصر سا درس ہے، یہ فقہ کا درس ہے۔ اس کے بعد ہماری نشست وہ بھی 20 منٹ کی ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہے، اس میں درس قرآن و حدیث ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات ہے۔ اور نماز تراویح کے بعد پورے قرآن کا خلاصہ آپ روز تھوڑا 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 سنتے رہیں گے، اس طرح دورہ قرآن بھی ہو جائے گا۔ تو رمضان کی برکتیں بھی سمیٹیں، اور ان لمحات میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں عبادت، ریاضت کے لیے بھی وقت نکالتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے، یہ رات کو تراویح میں قرآن بھی سنتا رہا ہے، یہ اب قرآن جو شفاعت کرے گا۔ اسی طرح انسان کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے اپنا سیلف انالیسس کرنے کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار میں اخلاقی تصورات کی احیاء کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور اس کا فضل جب شامل حال ہوتا ہے، یوں سمجھیے اللہ نیکیوں کی بہار ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ڈفرنٹ بہاریں ہوتی ہیں، یہ نیکیوں کی بہار ہے، رحمتوں کی بہار ہے۔ اس بہار کے موسم میں ہمیں چاہیے ہم نیکیاں بھی کثرت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اوقات میں اپنا ٹائم روزہ رکھ کے پھر ڈفرنٹ فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں،
نماز کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف پڑھیں تاکہ روزے کی مکمل برکات آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار ماہ رمضان المبارک کی جو حقیقی برکتیں ہیں ہم سب کو سمیٹنے، اس میں عبادت ریاضت کرنے اور کچھ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے کے لیے نکال کر ہمیں دینی محافل اور مساجد میں حاضر ہو کر دینی پروگرام میں شامل ہونے کی اللہ توفیق دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ظاہری بات جوانی میں انسان عبادت ریاضت کر سکتا ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 2 اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جو صحت میں آپ عمل کر سکتے ہیں عبادات کو، بیماری میں نہیں، یہ دوسری چیز۔ تیسری فرمایا اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے، اللہ نے مال دیا تو رب کی راہ میں دے۔ نمبر 4 اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور نمبر 5 اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں۔ اب فراغت ہو اگر آپ کے پاس ٹائم 15 منٹ 20 منٹ تو آپ نماز کے بعد درس قرآن میں ضرور بیٹھیے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اللہ رب العزت نے مال دیا اللہ کی راہ میں دیجیے، اور یہ زندگی اس کو موت سے پہلے غنیمت جاننا یہ ہر عقل مند انسان کے لیے اس کی فکر تفکر اور اس کے شعور و ادراک کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کی عبادت ریاضت کے ساتھ اس کی رحمتوں کو تلاش کرنے کی توفیق